اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی مسجد میرے لیے ان مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ امام صاحب ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہی پوری مسجد پیک ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور مغرب میں بھی میں نے دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ تھے، جبکہ یہ مارکیٹ والی مسجد ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، لیکن اس کو اور پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ فجر میں بھی اسی طریقے سے بھیڑ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ میرا ٹاپک ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ تو اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صاف رکھنا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی ماننا ہے۔ جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ کوئی یہ کر دے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو سب لوگ مل کے مولوی صاحب کو پیٹیں گے، ارے مولوی صاحب یہ کہاں سے آپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، کسی کو پریشانی میں ڈال کر نکالنے والا اللہ، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ، سب کی سننے والا اللہ، بیمار کو شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو اچھی دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ۔ لیکن اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ نہیں دوسری جگہ بھی کام چلتا ہے تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو میں بولوں گا ماشاءاللہ میرے اچھے دن آ گئے، ماشاءاللہ فلانے کی امی کو مجھ پر بہت پیار ہے، تو میں کچھ نہ کچھ خرید کے لے آؤں گا۔ لیکن جس دن بیچاری نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تب اس کا آخری دن ہوگا۔ جا چلی جا، روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، جس دن کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ بتائیے، اللہ نے پوری کائنات سجائی، آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ دوسری جگہ بھی کام چلتا ہے تو اللہ کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم اور آپ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے۔ ہر چیز میں یہ پوچھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن اور حدیث کو صحابہ کی سمجھ پر سمجھنا ہے، اپنی سمجھ پہ نہیں۔ صحابہ نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا، ہم بھی ویسے ہی سمجھیں گے۔ بس یہی ہے اصلی محبت۔ اور معاملہ صاف رکھنا، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاف رکھیے۔ اب لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ آج میں اسی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہن کا کھا لیا ہے، ابا دنیا سے چلے گئے، اب بہن کو ترکہ دینا چاہیے، لیکن کتنے لوگ نہیں دے رہے ہیں، حصہ نہیں دے رہے ہیں، کھائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ پورے قرآن مجید میں میراث کی جہاں جہاں آیت ہے، یعنی بہن کو بھی حصہ ملے گا، اس میں لڑکی ہی اصل ہے، لڑکا اصل نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ تو یہاں لڑکی اہم ہے، لڑکا اہم نہیں۔ تو کتنے لوگ اپنے بہن کو نہیں دیے ہیں، کیا بولتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا۔ ارے معاف کیا یا معاف کروایا گیا، کرتی کہ نہیں کرتی؟ آج تک مجھے بھائی لوگ نہیں ملے جو یہ کہے کہ ارے مولوی صاحب ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، بہنوں تم تقسیم کر لو۔ آج تک کوئی نہیں ملا۔ تو جو کوئی بھی اپنی بہن کا کھائے ہوا ہے اور نہیں دے رہا ہے، بڑا ظالم ہے وہ۔
اس لیے سدھر جائیے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اچھے رہیں اور مرنے کے بعد بھی اچھے رہیں تو بہن کا حق دینا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب وہ لیتی نہیں ہے، لیے یا نہ لے تو اپنا لے لے، اب جا جو کرنا ہے کر، لیکن ہم نے دے دیا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو مسجد کی زمین ہڑپ لیے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب مسجد کے روم پر ہی قبضہ کیے ہوئے، چھوڑ ہی نہیں رہے۔ کچھ لوگ قبرستان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، مدرسے کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، عیدگاہ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے۔ پڑوسی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، بھائی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو دشمنی بڑھتی ہے۔ پہلے بھائیوں کے درمیان بہت پیار تھا، لیکن جب دو بھائی لڑتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں ایسے خاص لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب دو بھائیوں میں دوستی تھی تو سب لوگ بولتے تھے دلار ہو تو ایسا، پیار ہو تو ایسا، پھلنما کے بھائی جیسا۔ لیکن جب دشمنی ہوئی، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن جب دشمنی ہوئی تو بھائی کا جنازہ اٹھا۔ اپنے دیہات میں ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ جانتے ہیں؟ دو گھر کے درمیان پہلے لکڑی والا بناتے تھے ٹاٹ، اینٹ والا، اب تو آ گیا اینٹ والا، پہلے وہ لکڑی والا ہی ہوتا تھا۔ تو بھائی کے جنازے کو نکالنے کے لیے کھٹیا پر لاد کے لے جانا ہے، دیہات میں آج بھی وہی چلتا کھٹیا۔ تو جب کھٹیا کو لے جانا ہے تو ٹاٹ تو بیچ میں ہے، تو کیسے لے جائیں گے؟ تو ٹاٹ کو ذرا توڑنا پڑے گا۔ بھائی کا جنازہ، سگے بھائی کا جنازہ، غور سے سنیے گا، جانے کو تیار ہے لیکن وہ ٹاٹ کو بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی مر گیا تو معلوم ہے آپ کو، اس مردے کو، اس جنازے کو چادر میں لپیٹ کے وہاں سے گزارا گیا، پھر کھٹیا پر رکھ کے قبرستان۔ یہ ہے دشمنی۔ سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ گیا، 20 سال سے بھائیوں میں دوستی تھی، دشمنی ہوئی تجارت کے مسئلے میں، لین دین میں، تو پورا کھیل پیسے کا ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ سلام علیکم چاچا، دادا سلام علیکم، بھیا سلام علیکم، ارے سلام کس کو کر رہا ہے رے؟ پیسہ دو۔ پورا کھیل پیسے کا ہے۔ بھائیوں میں دشمنی ہوئی، کچھ کروڑ کا مسئلہ ہوگا، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو مارنے کے لیے دوڑا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے سماج میں ہے بڑا بھائی باپ سمان ہے۔ جب بڑا بھائی ہوتا ہے نا تو اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو پالتا ہے اپنے بال بچوں کی طرح، لیکن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار رہا ہے یہی لین دین کے لیے۔ تو مجھ سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں بد دعا کر دوں؟ بولا رہے آپ بڑے بھائی باپ سمان ہیں، آپ کاہے کو بد دعا کیجیے گا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاملات بہت خراب چل رہے ہیں۔ الحمدللہ نماز میں ہم بہت آگے ہیں، سبحان اللہ، عمرہ پر عمرہ کرتے جا رہے ہیں، حج پر حج کیے جا رہے ہیں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، لیکن کچھ حاجی صاحب پاجی صاحب بھی ہیں، سب کا کھائے بیٹھے ہیں، بات کرنے کا انداز ہی کیسا ہے ان کا، ہاں ہے اپنے سماج میں ایسی نماز، ایسا روزہ، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا معاملہ ہے، نماز کے ساتھ معاملہ اللہ کا ہے، روزے کے ساتھ معاملہ اللہ کا ہے، حج کے ساتھ معاملہ اللہ کا ہے، عمرے کے ساتھ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ لین دین والا مسئلہ بندے کا ہے، جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، آنکھ کھول کے دیکھ لیجئے، دل کھول کے گھسا لیجئے جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، اتدرون ما المفلس، اس سے یہ پتہ چلا تقریر میں سوال جواب بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ تم لوگ بتاؤ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو ہم لوگوں کا جواب ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے بعد دینار اور درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا،
ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناتی فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. صحابہ سن لو، میری امت کا فقیر آدمی، غریب آدمی، محتاج آدمی وہ ہوگا نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکاتی بھی ہے، حاجی ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی حج کر لے اور ہم ان کو حاجی نہ کہیں تو وہ غصے میں آ جائیں گے، ہم کو آپ حاجی نہیں بولے. اب جو یہ لائے کارڈ اس میں حاجی کا ہے نہیں لکھے آپ، اور حجن صاحبہ ادھر ان کو بھی لگتا حاجی صاحب، حجن صاحب، نام غائب ہے. کون ہے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب. کیوں آپ حاجی صاحب ہیں؟ نماز بھی پڑھتے تو نمازی صاحب، زکوٰۃ ادا کرتے دیکھیے زکاتی صاحب آ رہے ہیں، سب لوگ کہتے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں. حاجی صاحب کہاں آئیں گے؟ زکاتی صاحب آ رہے ہیں، نمازی صاحب آ رہے ہیں، روزے دار صاحب آ رہے ہیں. بھائی اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، تو اکے میں کاہے لگے گا حاجی صاحب؟ تو اب نہیں چل رہا ہے ایسا. تو لوگ نماز بھی لے کر آئے، روزہ بھی لے کر آئے، زکوٰۃ بھی لے کر آئے، سب کچھ نیکی موجود ہے، لیکن ساتھ میں کیا لایا؟ کسی کو گالی دے دی. اپنی یہاں گالی بہت چلتی، 1 کا 10 چھوڑتے نہیں لوگ، اور فخر سمجھتے. جو جتنی دیر تک گالی دے گا لوگ سمجھتے بڑا اچھا ہے. کسی پر الزام لگا دیا اور الزام اپنے یہاں وہ چلتا، تہمت لگا فلانما ایسا، چلنما ایسا، وہ اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے پھنسا ہوا ہے تو وہ ایسی پھنسی ہوئی ہے. آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے لوگ، دوسروں کی خوشحالی سے پریشان ہے کہ یہ آرام سے کیوں ہے. ارے کا لینا دینا بھائی، جائے اپنا دیکھے، ہم کو اپنا دیکھنا ہے. فلانے صاحب ایسے ہیں تو یہ چاروں انگلی کارے صاحب آپ کیسے ہیں؟ پہلے اپنی طرف تو دیکھیے. تو نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن ساتھ میں اور کیا لایا ہے؟ گالی بھی لے کر آیا، الزام لے کر آیا، مال کھا لیا کسی کا. ہم لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. بھائی کا ہڑپ کر لیا، بہن کا ہڑپ کر لیا، پڑوسی کا ہڑپ کر لیا. کتنے لوگ دبن ہوتے ہیں، دبنگ ڈالا ٹائپ کے ہوتے ہیں، کسی بیچارے غریب کا گبن کر لیا. کتنے لوگ سرکار کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے بھائی. اور سرکار کی لائٹ جلاتے ہیں بغیر پرمیشن کے، یہ بھی غلط بات ہے، بغیر پیسہ دیے ہوئے. یہ بھی حلال حلال نہیں ہے. آپ لوگ حلال سمجھتے ہیں یا ہم لوگ حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سرکار کا ہے؟ نہ، سرکار کا بھی ہے تو سرکار سے پوچھ کے پرمیشن سے جلانا ہے، اس کا پورا پیسہ دینا ہے. اب لائٹ جلا رہے ہیں اور بل آنا چاہیے جتنا، تو اس میں کچھ لکڑی سے سیٹنگ کر کے گھسا دیتا ہے سب، تاکہ بل کم آئے. یہ بھی حرام ہے بھائی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور آپ کسی کا بھی رہے، حلال ہے یہ نہیں ہے. تو مال بھی کھا لیا، سب کچھ ہے، نیکی بھی لایا ہے، برائی بھی لایا ہے. آئیے حاجی صاحب ادھر آئیے، آ گئے، پہنچ گئے. اچھا آپ نے گالی دی، الزام لگایا، لائیے حج لائیے، عمرہ لائیے، نماز لائیے، زکوٰۃ لائیے، روزہ لائیے، سب لے لیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا. تو اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ گالی مت دیجیے. کیوں؟ ان کی نماز آپ کو ملنے والی ہے مرنے کے بعد. کبھی بھی جواب مت دیجیے. الزام لگایا، جواب مت دیجیے، وہ آپ کو ملنے والی اس کی پوری نیکی. اور بیچاری کی پوری نیکی ختم ہو گئی، پھر بھی بھرا نہیں، برابری نہیں ہوئی. اتنا گالی دے دیا ہے، مال کھا لیا، پھر اس کے بعد اس کی برائی لے کر اس پر تھوپ دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دیکھا آپ نے؟ نیکی کرنا اہم ہے، اس سے برائی سے بچنا اور زیادہ اہم ہے. اپنی نیکی کو بچانے کے لیے برائیوں سے دور رہیے. اور یاد رکھیے گا، جس نے بھی جس کا حق مارا ہے، اگر دنیا میں نہیں ملا تو کل قیامت کے دن اللہ کی آخری عدالت لگے گی. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کرے گا. بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا. تو آج کتنے لوگ ہیں نا، دبنگ ہیں، دادا ہیں، یہ سب دنیا میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتے. دلیل صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے، لیڈی ڈان ہے. ڈان صرف مرد ہی ڈان نہیں ہوتے، لیڈی بھی ڈان ہوتی ہے، دادا ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ بھی دادا گیری کرتی ہے. اس حدیث کے حساب سے غور کیجئے تو، یعنی غلط کسی کا لے لیا. تو اروا ایک عورت ہے
اس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں ان کے گھر کو لے لیا اس عورت نے. اس عورت نے یہ کہا کہ نہیں یہ گھر میرا ہے. بولے نہیں میرا ہے. بولے نہیں میرا ہے. اب جو دبنگ ہوتے بیچارے کمزور لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک حدیث سنائی. اب کوئی آدمی حدیث ہی سنا سکتا ہے تو حدیث کیا سنائی؟ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه توقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے کسی کی زمین ایک بتا برابر ایک بالشت برابر کسی کی زمین لے لی، بہن کی لے لی، بھائی کی لے لی، پڑوسی کی لے لی، مسجد کی لے لی، مدرسے کی لے لی، قبرستان کی لے لی یا سرکار کی لے لی. کتنے لوگ پوکھر اکھر سرکار کا ہو تو اس کو بھر بھر کے گھر بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں. یہ روڈ سب سرکار کا ہے، روڈ کے کنارے سب فٹ کہا گیا ہے کہ چھوڑ کے رکھو. قبضہ کیے بیٹھے ہیں، دکان چلا رہے ہیں آپ. تو کیا یہ جو دولت جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کیا؟ بمبئی میں ایک روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ. دھاراوی میں 90 فٹ روڈ مطلب 90 فٹ روڈ. لیکن وہاں جا کے آپ دیکھیے گا لوگ دونوں طرف سے قبضہ کر لیا ہے تو 9 فٹ روڈ رہ گیا ہے، 0 ہٹ گیا ہے. اور کہیں کہیں آپ دیکھیے بھائی سرکار نے دے رکھا کھلا ہوا، آپ کو کھلا رکھنا پڑے گا. قبضہ کیا کیجیے گا؟ اور ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. جی نہیں میرے بھائیو، وہاں پر کمانے والی جو دولت ہے حلال ہے کہ حرام؟ تو اروا ایک عورت ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے حدیث سنا لی. ایک بولتے ہیں کہاوت ہے، وہ کہاوت آپ لوگ اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. چور کے آگے تالا. اگر کوئی چور ہے نا ڈکیت، اس کے آگے تالا. چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا. کیوالا مطلب کاغذ پتر. چور کے سامنے اتنا بڑا تالا لے آئیے وہ کھول کے بتا دے گا، اور بےایمان کے سامنے اتنا آپ لکھ کے اپنا کاغذ پتر لے آئیے پھر بھی بےایمان اس سے بڑا لے آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا. چلتا الٹا نہیں جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو. پورے کھیل میں اللہ کا ڈر ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اور آپ نے کسی کی زمین قبضہ کر لی ہے، اس کا حق مار لیا اور اگر اس نے بد دعا کر دی تو بد دعا دنیا ہی میں لگے گی. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت سے یہ کہا کہ ایک بتا زمین لے لینا، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، نہیں سدھری. مولانا لوگ کتنا بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں ممبر سے کہ مت کسی کا لیجئے، واپس کر دیجئے، مرنا ہے، سب یہیں دھرا رہ جائے گا، کیا کیجیے گا لے جا کے؟ کوئی قبرستان میں لے جائے گا ساتھ میں؟ بھلا بتائیے، سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اب 2 سال سے 10 سال سے بات چیت بند ہے بھائیوں میں. اسی لیے وہ عورت نہیں مانی. جب نہیں مانی تو ہاتھ اوپر اٹھ گئے. اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرھا وجل قبرھا فی دارھا. اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے. اب یہ بد دعا قبول ہو گئی، بد دعا ہوئی ہے. انہوں نے دل سے آواز نکلی، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. جس پر بھی ظلم ہوا ہے اگر ہاتھ اوپر اڑ گئے تو اللہ اس ہاتھ کو گرنے سے پہلے ہی قبول کر لیتے ہیں. شرط ہے ہمارے اور آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. ایک گھر قبضہ کیا تھا تو اندھی ہو گئی کیونکہ بد دعا قبول ہو گئی اللہ کے ہاں. اب جب اندھی ہو گئی تو واقعی اندھی ہو گئی. آنکھ ختم، جس کا آنکھ ختم اس کا دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا جب اندھی ہو گئی تو اس کو جا کے مل لینا چاہیے تھا کہ ارے شیخ صاحب آپ نے بد دعا کر دی، دیکھیے میں اندھی ہو گئی، پلیز دعا کر دیجئے مجھ کو آنکھ آ جائے اور یہ گھر آپ ہی کا لے لیجئے. لیکن جو اندھا ہوتا ہے واقعی اندھا ہوتا ہے، لاکھ اس کو سمجھائیے نہیں مانتا ہے وہ. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے گھر کے میں گھوم رہی تھی. پہلے اپنے لوگوں کے دیہات میں آج بھی کہیں کہیں پر ہوگا دیکھیے گا، کنواں ہوتا تھا، کنواں پانی نکالنے والا. لوگ اپنے گھروں میں بھی بنا کے رکھتے تھے. پہلے تو گھر کے باہر ہوتا تھا تاکہ پورے محلے کے لوگ وہیں سے پانی لے جائیں. کہیں کہیں گھر کے اندر بھی اسپیشل ہوتا تھا. تو اس عورت کے گھر میں کنواں تھا. ایک مرتبہ وہ کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے اور دھڑام سے اسی میں گر گئی. اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر بھی گئی، بد دعا قبول ہو گئی، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، دنیا سے کچھ لے کے گئی. لیکن ظالم بچتا نہیں ہے. اللہ مہلت دے رہے ہیں ظالم کو، اور مظلوم کی دعا اللہ سنتے ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ ذرا دیر ہو جائے، اور اللہ نے سن لی اور اللہ نے دنیا ہی میں دکھا دیا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنا معاملہ صاف رکھیے۔ لین دین کا ماشاءاللہ آپ کے یہاں مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ ہے اور آپ کے یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو ایسا مت سوچیے گا ارے آ گیا اچھا چونا لگا دیتا ہوں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ارے جو ایک مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہے بار بار وہ آپ کے یہاں آئے، لیکن کیسے؟ جب آپ کا معاملہ صحیح رہے گا تب۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے۔ آج کل لوگ دعائیں کرا رہے ہیں مسجد میں، مولوی صاحب امت کے لیے دعا کیجئے مسجد میں۔ میرا تو ایک ہی فلسفہ ہے، امت کے لیے دعا مارکیٹ میں ہوگی، مسجد میں نہیں، مارکیٹ میں۔ کیونکہ جب مارکیٹ صحیح تو سب صحیح، نماز تو صحیح چل ہی رہی ہے الحمدللہ۔ آپ بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے تو ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا، اب چاہے چاول کا ہو یا گیہوں کا ہو، تو اندر گھسا کے دیکھا تو گیلا تھا، اوپر سوکھا اندر گیلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اندر کر کے دیکھا تو گیلا تھا، تو لگ گیا ہاتھ میں، ما ھذا یا صاحب الطعام، ارے غلہ والے یہ کیا اندر گیلا کر دیا ہے؟ تو معلوم ہے کیا بولتا ہے وہ؟ اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے۔ کتنا بدھو تھا، ارے بارش ہوئی تو اوپر کا بھیگے گا کہ بیچ میں جا کے بھیگ جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے واقعی اگر بارش ہوئی ہے تو اس کو اوپر کر دیتا تو، تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ گیلا اسی لیے ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج جا کے دیکھ لیجئے مارکیٹ کے حالات کیا ہیں، سامان خراب ہے وہاں پر اسٹیکر لگا دیتا ہے۔ ارے بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں یہ نیا ماڈل آیا ہے، ارے نیا ماڈل آیا تو پیٹ کے اندر گھس کے اسٹیکر لگا رہے گا۔ اس حدیث کے حساب سے کیا ہے کہ آپ اپنی کمی کو دکھائیے، اس حدیث میں یہی ہے نا کہ بھائی آپ کا غلہ گیلا ہے تو سب دیکھ لیں، آپ کا مال خراب ہے سب دیکھ لیں، سیدھا بول کے دیجئے دیکھیے بھائی میرا یہ سامان خراب ہے، اتنے کم پیسے میں دے رہا ہوں۔ بولے ارے مولوی صاحب بتا دیں گے تو خریدے گا نہیں، اور نہیں خریدے گا تو پیٹ کہاں سے چلے گا؟ میرے بھائیوں پیٹ چلانے والا اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا، جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ نے کھلایا، جب اس وقت اللہ نے کھلایا تو کیا اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے معاملہ اپنا صاف رکھیے، اور یاد رکھیے گا مرنے سے پہلے پہلے جتنا قرض ہے چکا کے مریے، ورنہ یہ اولاد ایسی ہے جو آپ کے لیے چکانے کو تیار نہیں ہے۔ سن لیجئے گا اور اس پر دھیان دیجئے گا، اور قرض کسی سے لیجئے اس کو لکھ لیجئے، اور اپنی جورو کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست کو بتا دیجئے دوست دیکھ میں نے اتنا قرض لیا ہے، بیوی کو بھی بول دیجئے اتنا لیا ہے، بیٹوں کو بھی بول دیجئے اتنا لیا۔ کیوں؟ سن لیجئے حدیث، آج کل ہم اور آپ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں ارے بدنامی ہو جائے گی۔ پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت پتہ ہے آپ کو کون سی ہے؟ سب سے لمبی آیت لین دین کو لکھنے کے بارے میں، فلانے سے میں نے اتنا پیسہ لیا، اس کو اتنا دینا ہے، اس سے اتنا لینا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 یا 284 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب بھی لین دین کرو تو لکھ لو۔ سن لیجئے جب بھی کوئی جنازہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287 یا 2289، ایک جنازہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو معلوم ہے کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا نمازی ہے کیا، روزہ دار ہے کیا، حاجی ہے کیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ غور سے سنیے گا، جنازہ آیا تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ ہے کیا؟ اس لیے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جب جنازہ پڑھائیں تو کھڑے ہو کر بولے بھائیو سنو اس کے اوپر قرضہ کسی کا لین دین ہے کیا؟ اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو کہا گیا کہ نہیں کوئی لین دین نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا۔ دوسرا جنازہ آیا، پھر وہی پوچھا حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کسی نے کہا قرضہ ہے، بولے چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے ہاں پیسہ ہے، پڑھ دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ نماز کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، روزے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، لین دین معاملہ صاف رکھیے۔ قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے۔ بولے چکانے کے لیے کچھ ہے؟ بولے چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ غور سے سنیے گا، تم لوگ پڑھ لو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ سنانا ضروری ہے،
پھر حدیث کو مکمل کریں گے. بھائیو سنو سنو سنو, 15 لاکھ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا, بولے 15 لاکھ, یعنی اس مردے کا مسئلہ ہے 15 لاکھ کا, وہی اکیلا آدمی ہے, لین دین کا مسئلہ اس کے ساتھ. بولے بھائیو سنو, 15 لاکھ, جب تک 15 لاکھ حل نہ ہو یہ دفن نہیں ہو سکتے. تو ان کے 3 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کو دیکھا, کہا ابا کا 15 لاکھ میرے پاس کہاں ہے. دوسرے بیٹوں کا ابا کا 15 لاکھ میرے پاس کہاں ہے. چھوٹے کو بولا ابا کا 15 لاکھ کا مسئلہ ہے, میرے پاس کہاں ہے. یہ بیٹا جس کے لیے ہم اور مشتی بانٹ رہے ہیں, مٹھائی بانٹ رہے ہیں, بٹوا کچھ کام کا نہیں ہے. جس کے لیے ہم اور آپ قرض لے رہے ہیں کوئی کام کا نہیں ہے. سیدھا بول دے گا ابا نے لیا ابا جانے, ابا نے لیا ابا جانے, ہم نہیں جانتے. میں تو اور بھی آپ کو بولتا, لیکن کیا بولوں, وقت ہی نہیں اپنے پاس. بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کے 15 لاکھ کا مسئلہ ہے, تو پورا زیور لے کے آ گئی. کہا ابھی رکھ لیجئے, جو اور بچے گا ہم دے دیں گے. تو وہ آدمی پھر پلٹی مارا, بھائیو سنو سنو سنو, 15 لاکھ مجھے اس مردے سے لینا نہیں, بلکہ 15 لاکھ مجھے اس مردے کو دینا ہے. تو کس کو دینا ہے وہی دیکھنے آیا تھا. اب بڑکا بیٹا منہ چوچو کا مربع, دوسرا بیٹا منہ چوچو کا مربع, اور تیسرا بیٹا منہ چوچو کا مربع. میں سمجھ گیا پیسہ 15 لاکھ یہ تینوں کو نہیں, وہ بیٹیا کو دینا ہے. سمجھ گیا. اب وہ حدیث کو مکمل کرتے ہیں. جب وہ تیسرا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جنازہ پڑھ دیجئے, اس مردے کو بس جتنا قرضہ ہے میں چکاؤں گا. اب آپ بتائیے, ایسا دوست بنا کے رکھیے اپنے سماج میں, مطلبی دوست نہیں, تصویر والے دوست نہیں, تکلیف والے دوست. تصویر میں سب نظر آتے ہیں, تکلیف میں کوئی نظر نہیں آتا. تصویر میں سب ہیں, تکلیف میں بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. بول ہی دیتا ہوں, نہیں بولنا چاہتا تھا. سہارا گروپ کے مالک سبوت رائے بے سہارا ہو کے دنیا سے گئے ہیں. 2005 میں انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی تھی, جس پر 500 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا. فلمی دنیا کے ماہنائے, کرکٹ کی دنیا کے بھگوان, وہی سہارا گروپ کے مالک جنہوں نے انڈین کرکٹ ٹیم کو 20 سال تک جرسی کو اسپانسر کیا. جب وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہوا, پتہ ہے آپ کو, 2 بیٹوں میں سے 1 بیٹا بھی اس لاش کو آگ لگانے کے لیے نہیں آیا. بیٹا ہی نہیں بلکہ دھرم پتنی بیوی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آئی. ایسی دولت کو لات ماریے, ایسی دولت کا فائدہ کیا, ایسی اولاد کا فائدہ کیا, ایسی بیوی کا فائدہ کیا جو مطلبی ہو. اپنا معاملہ صاف رکھیے, دوست بنائیے ایسے. ایک چیز اور, آج ہم اور آپ بات چیت بند کیے ہوئے ہیں, بھائیوں کے درمیان بات چیت بند ہے, یہی لین دین کے لیے. ارے معاف کیجئے بھائی, کب تک زندہ رہیں گے؟ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے. کیا بتاؤں, 1-2 حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک چیز اور ہے, اگر کسی نے آپ کا حق لے لیا, کیس مت کیجئے. کیس میں سب بک جاتا ہے بھائی. ہاں, اللہ کے دربار میں کیس لگا دیجئے. وہ کیسا کیس, سن لیجئے گا. کسی نے آپ کی زمین لے لی, آج وہ حدیث آپ کو سنا کے جا رہا ہوں. اگر آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ دنیا میں بھی اچھے ہیں, مرنے کے بعد بھی اچھے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. جو حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے, حق پر ہے لیکن اپنا حق چھوڑ دیا اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میں جنت میں ایک کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا. اس لیے آج پورا کیس واپس لے لیجئے. اگر آپ ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں, لوور کورٹ میں لڑ رہے ہیں, سب کو فیصلہ کر لیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھر جنت میں لے لیجئے. یہاں کی زمین پڑی رہ جائے گی, دولت پڑی رہ جائے گی, کچھ کام نہیں آئے گا, وہاں آپ کے لیے گارنٹی ہے. تو اب بھی وقت بچا ہے. اور اللہ نے جن کو دولت دے رکھی ہے, اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے, معاف کر دیجئے. اللہ آپ کو جنت میں جگہ دیں گے, اللہ اپنے سایہ میں آپ کو جگہ دیں گے. آپ دل بڑا کیجئے. آخری حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588, ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر ہم اور آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ 10 دیتے ہیں, 700 دیتے ہیں. اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے.
آج ہم اور آپ اپنے بیٹوں کے لیے جمع کر کے رکھ رہے ہیں، دعا بھی نہیں کرے گا یہ، یا اولاد دعا نہیں کرے گی، کوئی بتا دے دعا کرے گی؟ یہ بیوی دعا نہیں کرے گی، تو کم سے کم مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ تو کر لیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، جب بھی کوئی اعلان ہو اللہ کے راستے میں دیجئے، مرنے کے بعد آپ کو یہی کام آئے گا، ورنہ یہاں جو چیز بنا رہے ہیں سب یہیں دھری رہ جائے گی۔ اس کے بعد حدیث کے 2 ٹکڑے اور، معاف کرنا سیکھیے، معاف اگر کر دیں گے آپ کسی کو تو اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، آخری بات، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اکڑ میں پکڑ ہے، تھوڑا جھکیے، بھائی سے دوستی کر لیجئے، بات چیت جو من کیے ہوئے ہیں سب معاف کر لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے۔ کتنے سال زندہ رہیں گے بتائیے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ معافی تلافی کر لیجئے۔ بھائی یہ بہت ساری بات کرنی تھی، اپنا معاملہ صاف رکھیے، لین دین صاف رکھیے، نماز میں اگر کچھ کمی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا اگر حق مار لیا ہے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے معاملات جو خراب ہیں اس کو تو سدھار دے، اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، جن کو بچے نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے تو بچہ دے دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔